بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 101 101 سے ہمیں آج پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ ایک ہے نا خلق، خلقہ کا مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے بنایا کسی آلریڈی موجود را مٹیریل سے کنورٹ کر کے، لیکن اس کے علاوہ ایک ظاہر ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ را مٹیریل کہاں سے آیا۔ تو اس کا جواب یہ آیت دیتی ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ایسے کہ وہ موجود نہیں تھے، عدم سے وجود بخشنے والا۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ لوگوں کی سوچ میں، فلسفے میں ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہا ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے بعض لوگ اللہ کو بھی اور مادے کو بھی قدیم سمجھتے ہیں۔ وہ بھی ہمیشہ سے ہے اور وہ بھی ہمیشہ سے ہے، اس لیے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ بھائی یہ سب کچھ بنا کیسے؟ تو پہلے سے کوئی را مٹیریل موجود ہوگا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ آسمانوں اور زمین کو وہ عدم سے اس نے وجود بخشا ہے۔ اس کا ایک اور جواب جو مذہبی جواب بن گیا، جو ہمارے ہاں صوفیانہ سوچ میں سرایت کر گیا، یا آپ کہیے وہیں سے وہ سوچ اوریجنیٹ ہوئی، وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اصل میں اللہ میاں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود سے نکلا ہوا یہ ایک حصہ ہے کہ جو تنزلات سے گزر کے یہاں تک پہنچا۔ وہ بھی نان سنس ہے، یہ بھی نان سنس ہے۔ قرآن نے یہ واضح کیا کہ بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود بخشنے والا ہے، ایسے کہ کبھی ان میں سے کچھ نہیں تھا اور اس نے ان کو وجود بخشا۔ انا یکون لہ ولد، اس کے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ولم تکن صاحبہ، جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں۔ یعنی جب یہ بات طے ہے کہ اس کے ہمسر کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس کے مد مقابل کوئی نہیں، اس کا کسی سے رشتہ نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ اولاد جس کو تم اولاد کے طور پر سمجھتے ہو اس کے ہاں کیسے ہو سکتی ہے؟ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اپنی مخلوقات میں ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ جو آیہ مبارکہ ہے، ظاہر ہے یہ سورہ انعام کے آپ سمجھیے کہ سیکنڈ ہاف میں آئی ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے مخاطبین کو، جو خاص طور پر مکے کے رہنے والے مشرک تھے اور وہ بنی اسماعیل کا سے ان کا تعلق تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم، ان کو اس بات کو سمجھنے اور ماننے کی دعوت دی کہ اس کائنات کا ایک خالق اور ایک مالک ہے، اسی نے تمہارے لیے اس دنیا میں تمام ضروریات کو پورا کرنے کا بندوبست کیا، اور اس بندوبست کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بیان فرمایا، اس میں اس نے یہ بات واضح کی کہ تم یہ دیکھو کہ جس طرح سے اللہ نے تمہارے لیے تمہاری خوراک کا بندوبست کیا، اور ایسے کہ اس میں اتنی تنوع، اتنی ڈائیورسٹی پیدا کر دی کہ تم یہ دیکھتے ہو کہ تمہارے سامنے یہ پودے اگتے ہیں، یہ پھل اگتے ہیں، طرح طرح کی رنگوں کے، خوشبوؤں کے، دیکھنے میں شکل و صورت کے اور ذائقوں کے ہوتے ہیں۔ یہ سب اسی کی کاریگری ہے، اور یہ سب اس لیے ہے
تاکہ تم اس کے پھلوں کو دیکھو جب وہ پکتے ہیں، جب وہ رس دیتے ہیں، اور تم اس کو مانو، اس کو یاد کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ مگر فرمایا کہ نہیں، وہ یہ نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرا لیے جنوں میں سے، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، مگر وہ اس کے لیے اولاد، بیٹے اور بیٹیاں مانتے ہیں بغیر جانے بوجھے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ پاک ہے ہر عیب سے اور بلند ہے اس سے کہ جو اس کے بارے میں وہ چیزیں اپنی طرف سے تصنیف کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ واضح کیا کہ یہ تم جانتے ہو کہ تم اس کے بارے میں یہ فضولیات ہیں، غلط نظریات ہیں کہ جن کو تم اپنے ذہنوں میں بٹھائے ہوئے ہو، حالانکہ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ایسے کہ ان کا کوئی وجود نہیں تھا، وہ عدم میں تھے، وہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے تھے، اور اس نے ان کو پیدا کیا، ان کو وجود بخشا۔ اس کے ہاں کیسے کوئی اولاد ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی صاحبہ، کوئی بیوی، کوئی اس کے مد مقابل ہی نہیں ہے؟ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ، کوئی معبود اس کے سوا، یعنی تم نے اللہ کے علاوہ جو دوسرے معبود بنا لیے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں، وہ معبود بننے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، ان کے پاس معبود ہونے کی کوئی صفت موجود نہیں ہے۔ معبود جس کی عبادت کی جائے، جس کے آگے جھکا جائے، جس کا شکر ادا کیا جائے، جس سے اپنی ضرورت کے موقع پر مانگا جائے، جس پر اپنی ضرورتوں، مجبوریوں، خوف میں بھروسہ کیا جائے، وہ ایک ہی ذات ہے، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی اس قابل ہے ہی نہیں کہ کسی اور کو یہ حیثیت دی جائے۔ باقی جتنی بھی ہستیاں جو نظر نہیں آ رہی، یعنی ایک تو یہ نا کہ آدمی کہے کہ جی میں آپ پر مجھے کانفیڈنس ہے، وہ بھی ایک خاص حد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آدمی کو بارہا اس میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن نظر نہ آنے والی مخلوقات میں اگر کسی کو یہ حیثیت ذرہ برابر بھی درجے میں دی جائے تو اصل میں یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ بنانا، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ گپ ہے، یہ جھوٹ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے، کوئی اور ہستی ہے کہ جس کو آپ پکاریں، جس کے آگے آپ جھکیں، جس پر آپ بھروسہ کریں، جس سے آپ دعا کریں، جس سے آپ مانگیں۔ اس لیے کہ اس سب کے لیے تو یہ ماننا پڑے گا نا کہ وہ سننے والے ہیں، ان کے پاس ایک حیثیت، ایک طاقت، ایک اختیار ہے۔ تو قرآن بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا۔ میں ہمیشہ پریشان ہوتا ہوں قرآن مجید کو پڑھ کے کہ اس کو پڑھنے والے مسلمان یہ کیسے نظریہ رکھ سکتے ہیں، یعنی کچھ اور بھی ہے۔ یعنی ہم بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں ختم نبوت کے معاملے میں، ٹھیک ہے، بالکل اچھی بات ہے، وہ بھی قرآن سے واضح ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ سینسٹیو اس بارے میں ہونا چاہیے کہ خدا کے واسطے اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکارا جا سکتا ہے، اس کا کوئی امکان نہیں۔ قرآن سب سے واضح، سب سے زیادہ، سب سے دو ٹوک جو بات کرتا ہے وہ یہی کرتا ہے بار بار کہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا بنانے والا ہے، فاعبدوہ، چنانچہ اسی کی عبادت کرو۔ یعنی اگر آپ اس جملے کے مفہوم، اس کو دیکھیں، اس میں جو اسپرٹ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کتنی زیادتی ہے کہ ہر چیز کا خالق، ہر چیز سے واقف، ہر ضرورت کو پورا کرنے والا تو وہ ہے، اور تم کسی اور کے آگے جھک رہے ہو۔ فاعبدوہ، چنانچہ اسی کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے، ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے، اس سے واقف بھی ہے اور
اس کے معاملات کو دیکھ بھی رہا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا بھی کر رہا ہے۔ ظاہر ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی سن لی ہم نے آپ کی تقریر، بھائی وہ ہے کتھے، نظر کیوں نہیں آتا؟ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اسے نہیں پا سکتی، یہ ہے پرابلم۔ یعنی شرک کے وجود میں آنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ وہ ہے کہ جس کو اقبال نے بڑی خوبی سے بیان کیا کہ خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، یعنی انسان کی نگاہ جو تھی وہ ایک پیکرے محسوس، کوئی محسوس نظر آنے والی چیز کی خوگر تھی، اس کی عادی تھی۔ مانتا بن اندیکھے خدا کو کوئی کیوں کر، تو پھر کیسے کوئی بن دیکھے جس کو آپ نہیں دیکھ سکتے اس کو مانتا؟ تو یہی لوگ کہتے ہیں جی کہ بھائی کچھ ہونا چاہیے نا، کوئی بت ہو سامنے، اس کے آگے ہم جھکیں تو نظر آئے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نظر ہی نہیں آ رہا، تو اس کو آپ اس کی عبادت کریں۔ اس میں جو دلچسپ بات ہے اصل میں، جب بھی کوئی ہوتی ہے نا ڈیبیٹ، تو اس میں پھر جب آپ کے کچھ جذبات ہوتے ہیں تو اس میں جو دلائل ہوتے ہیں وہ اصل میں سمجھنے کے لیے نہیں ہوتے، وہ مارنے کے لیے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو مار رہا ہوں، آپ مجھے مار رہے ہیں۔ تو چنانچہ یہ بات کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ اصل میں ہم نے کیا کیا کہ کیونکہ اللہ نظر نہیں آتا اور انسان کی ضرورت ہے کہ وہ کوئی چیز نظر آئے تو اس کے آگے جھکے، تو ہم نے یہ بت بنا لی۔ یہ نہیں جانتے کہ جن بتوں کو انہوں نے بنایا ہے ان میں سے کوئی بت بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے آگے جھک کے اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ ہر بت کسی غیر اللہ کا بت ہے، اور اس میں نظریہ یہ ہے کہ اللہ کو ان کے تھرو پکارا جائے۔ تو فرمایا لا تدرکہ الابصار، اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی، وہو یدرک الابصار، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اور وہ باریک بین ہے اور باخبر، یعنی اس کا وجود، اس کی کا علم، اس کا کنٹرول ہر جگہ پر ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ تم تو اس کو نہیں دیکھ سکتے مگر وہ تم کو دیکھتا ہے، وہ جان لیتا ہے کہ کون کہاں کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، اور وہ معاملات کو ایسے انجام دیتا ہے کہ وہ باریک بین ہے، باخبر ہے۔ آپ کہیں گے بات سمجھ میں نہیں ہے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نظر تو نہیں آتا، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں ہر جگہ موجود ہوں۔ تم ایک مرتبہ میرے سے تعلق قائم کر کے تو دیکھو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس کائنات کا خالق، مالک، چلانے والا میں ہوں، اور تم اپنی دیانت، اپنی سچائی اور اس کے نتیجے میں اپنے تجربے سے مجھے دھیرے دھیرے پالو گے۔ اگر میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوتا تو پھر امتحان کیا ہوتا؟ پھر تو امتحان ہوتا کہ تمہاری آنکھ ٹھیک ہے، اینک کا نمبر ٹھیک ہے، پھر تو دیکھنے کا امتحان ہوتا۔ اس نے جو امتحان جس میں تمہیں مبتلا کیا ہے وہ تمہاری عقل کا ہے، تمہاری سمجھداری کا ہے، تمہاری دیانتداری کا ہے، اور اس چیز کا ہے کہ تم اس کی اس بنائی ہوئی دنیا، کائنات، اس کی عنایات، اس کی نعمتوں، اس کی نشانیوں سے اس کو پہچانو اور پھر آگے بڑھو۔ اس سے وہ ریلیٹ ہو جاتا ہے جو ابھی ہم نے آیات پڑھی اتفاق سے سورہ بقرہ کی کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مددگار بن جاتا ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان لائیں، ایمان لانا چاہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو نکالتا ہے گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں کو موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنی عقل کے ذریعے سے اس کائنات کے خالق تک پہنچیں، پہنچنے کے بعد اس کو مانیں، یعنی ماننے سے مراد ہے کہ اکنالج کریں کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، اب ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ ان کو نکالتا ہے
گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف. تو یہ جو لوگوں کا مطالبہ ہے کہ ہم کو وہ نظر آنا چاہیے، تو نظر آنے کے بعد تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے. پھر تو اصل میں امتحان نگاہ کا ہوگا، نہ کہ دل کا، نہ کہ عقل کا، نہ کہ دیانتداری کا. سر آئرنی یہ ہے کہ جب معجزے دکھائے گئے تھے تب بھی جنہوں تب بھی نے نہیں ایمان لانا تھا وہ نہیں لائے. وہی قرآن آگے بیان کرتا ہے، اس کو بھی بہت بیان کرتا ہے، اس کو یہاں بھی آئے گا. چنانچہ اسی کو واضح کرنے کے لیے فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس آ گئی تمہارے رب کی طرف سے بصائر، بصیرت کی آیتیں، وہ نشانیاں کہ جو تمہاری آنکھوں کو کھول دیں، جو تمہارے اندر اللہ کی معرفت، اس کی پہچان پیدا کر دیں. وہ نشانیاں آ گئیں. نشانیاں آ گئیں یعنی ایک تو وہ نشانیاں ہیں کہ جو تم کو ویسے ہی نظر آ رہی ہیں، اور ایک اس کتاب نے آ کر تمہیں ان نشانیوں کی طرف رہنمائی کر دی، تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے، تمہارے اندر روشنی، رہنمائی، ہدایت، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے وہ آ گئی اب تمہارے پاس. اور یہ حقیقت ہے، یعنی جس طرح سے قرآن تبصرہ کرتا ہے اس دنیا کے بارے میں، حقیقت واقعہ یہ ہے کہ اس تبصرے سے ہی آدمی کو خیال ہوتا ہے کہ یار یہ بات ٹھیک ہے. یعنی بارش تو سال میں کئی مرتبہ ہوتی تھی، لیکن خدا تعالیٰ نے جب توجہ دلائی کہ تم نے غور کیا کہ یہ تم نہیں برساتے، میں برساتا ہوں، تو آدمی کو احساس ہوا کہ واقعی تو ہی برساتا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتی تھی. مجھے پانی کی ضرورت تھی اور میرے رب نے اس پانی کا اہتمام کرنے کے لیے کیسے غیر معمولی طریقے سے بارش کو پیدا کیا. اچھا، وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک حجاب پیدا ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں یہ حجاب کیا ہے. میں کبھی غور کرتا ہوں، بچپن میں ہم نے سائنس پڑھی، ہم نے جیوگرافی پڑھی، تو اب ظاہر ہے کہ ویسٹ میں جو علوم ہیں اس میں انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اس کائنات کو سمجھیں گے کہ کیسے چل رہی ہے، اور بس اسی کو سمجھیں. تو انہوں نے مثال کے طور پر یہ ایکسپلین کیا کہ بارش کیسے ہوتی ہے. کلاؤڈ فارمیشن ہے، اس کے بعد کنڈنسیشن ہوتی ہے، بارش برستی ہے، پانی ندی نالے دریاؤں میں سے سمندر میں چلا جاتا ہے، اس میں ایک واٹر سائیکل ہے. تو آدمی کہتا ہے کمال ہے، بہت اچھی. یہ غور ہی نہیں کرتا کہ یہ سب کس نے کیا. سو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو اور تم سمجھ رہے ہو یہ بات ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے، لیکن یہ کیا کس نے. سو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد جاءکم بصائر من ربکم، آ گئی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی آیتیں، یعنی آنکھیں کھولنے والی آیتیں. فمن ابصر فلنفسہ، چنانچہ جس نے بصیرت حاصل کی اس نے اپنے ہی بھلے کے لیے، یعنی کوئی کسی پر احسان نہیں کر رہا. اصل میں یہ میری کامیابی ہے، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس کائنات کے نظام کے پیچھے اللہ کا ایک چھپا ہوا ہاتھ ہے. وہ ہے کہ جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، وہ اس نظام کو چلا رہا ہے. جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، جو بصیرت حاصل کر لے، فلنفسہ ہی، تو اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا. ومن عمیا، اور جو اندھا بنا رہے گا، فعلیہا، تو اس کا وبال اسی پر پڑے. یہ بھی ایک بڑا خوبصورت ایکسپریشن ہے کہ جو اندھا بن گیا، جس نے دیکھنے سے انکار کر دیا. آدمی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی اس دعوت کو، بات کو سمجھنے کے لیے جو اللہ نے وضاحت کی ہے، اس پر توجہ دینے کو تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ اندھا بن جاتا ہے. کیوں اندھا بن جاتا ہے؟ اس لیے وہ خیال کرتا ہے کہ یار یہ اس وقت یہ میری پرابلم نہیں ہے. لک ہیئر، دس از ناٹ مائی پرابلم. میں کئی لوگوں کو دیکھا، میں کہا کہ یہ میری پرائرٹی نہیں ہے. آئی ہیو گاٹ مینی پرابلمس اس وقت. وائی ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ؟ تو چنانچہ لوگ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ مذہبی ہوتے ہیں اس عمر میں، جس عمر میں ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب
جو نیکسٹ بڑا سٹیپ ہے وہ میانی صاحب کا قبرستان ہے تو ظاہر ہے آدمی کہتا ہے یار لیٹس ٹیک اٹ سیریسلی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ سیریسنیس آدمی کے اندر کبھی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ جو حجاب ہے وہ دنیا کی خواہشات، دنیا کے ارمان، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کے مسائل، تو ان میں آدمی الجھا رہتا ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، آدمی اندھا بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ومن عمیا، جس نے جو اندھا ہو گیا، فعلیہا، تو اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور وما انا علیکم، اور ہم تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہے، یعنی انا، میں، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں، یعنی میں اس بارے میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں کہ میں تمہیں تمہارے بارے میں جواب دوں۔ یہ اب گویا کہ یوں سمجھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات ان کو کہی گئی کہ دیکھو تمہارے پاس اللہ کے اس کلام کے ذریعے سے وہ تمام وضاحتیں آ گئی ہیں کہ جن کو اگر کوئی شخص سنجیدگی سے غور کرنے کے لیے ان کا ذریعہ اختیار کرے تو اس کی آنکھیں کھل جائیں، اس کو بات سمجھ میں آ جائے۔ لیکن اگر کوئی اس کے باوجود اندھا بنا رہنے ہی کو ترجیح دے تو میں اس کے بارے میں کوئی ایسا نگران نہیں ہوں کہ جس کے بعد مجھے اس کے بارے میں کوئی جواب دینا پڑے گا کہ بھئی انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا، یا میں تمہیں زبردستی یہ کام کروا سکوں گا، نہیں، میرا کام صرف بات کا پہنچانا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جی وہ کہتے ہیں جی، یعنی یہ ایسا انداز بیان ہے کہ جو یعنی یوں سمجھیے کہ تھرڈ پرسن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گیا، یعنی براہ راست گویا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے اوپر کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، میں کوئی نگران نہیں ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح سے ہم نشانیوں کو بدل بدل کر پیش کرتے ہیں، یعنی مختلف اسالیب میں، بات وہی ہے مگر مختلف طریقوں سے۔ یہ دیکھیں قرآن مجید اس کی ایک بہت عمدہ ایک مثال ہے کہ مضامین اگر آپ غور کریں تو چند ہیں، لیکن ان کو ایسے خوبی کے ساتھ اللہ نے بدل بدل کر بیان کیا ہے کہ جس سے کہ حقیقت کھل جائے، بات واضح ہو جائے۔ تو فرمائے کہ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح سے نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، ہم آیات کو بدل بدل کر مختلف اسلوبوں میں بیان کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَا، اس میں یہ جو واو آیا ہے یہ اصل میں نشاندہی کر رہا ہے کہ اس سے پہلے ایک جملہ موجود ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ ہم یہ اس طرح سے مختلف اسالیب میں بیان کرتے ہیں کہ ان پر حجت قائم ہو جائے۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَا، اور وہ کہیں کہ تم نے حق ادا کر دیا، تم نے پڑھ کر سنا دیا، تم نے جو تمہیں بات پہنچانے کا ذمہ دیا گیا تھا تم نے اس کو بیان کر دیا۔ وَلِنُبَيِّنَهُ، اور تاکہ ہم واضح کر دیں اس کو ان کے لیے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جو جاننا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ جو ہم نے طریقہ اختیار کیا ہے، اس طریقے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ان لوگوں پر کہ جو نہیں ماننا چاہتے ان پر بات آخری حد تک پہنچا دی جائے، جس کو کہتے ہیں نا اتمام حجت، ان پر حجت تمام کر دی جائے، اور وہ لوگ کہ جو جاننا چاہتے ہیں ان کے سامنے بات بالکل کھل کر سامنے آ جائے۔ تو ہم نے قرآن مجید کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ وہی بات ہے کہ جو مختلف انداز، مختلف اسالیب میں بیان کی جاتی ہے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، معلوم یہ ہوا کہ اس بات کو واضح کرنے کے بعد اب فرمایا چنانچہ جب یہ بات ایسے ہی ہے تو پھر اتبع، آپ پیروی کیجئے، ما اوحی الیک من ربک، جو آپ کی طرف آپ کے رب نے وحی کی ہے۔ یعنی
آپ کو ان لوگوں کی فرمائشیں سن کے پوری کرنے کی کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو جو کام دیا گیا ہے آپ اس کام کو کیے چلے جائیں، جو وحی آپ پر نازل کی گئی ہے آپ اس کو فالو کریں، اس کو مانیں، اس کو سمجھیں، اس کو پہنچائیں، اور اس میں جو ہدایات دی گئی ہیں ان کی پیروی کریں۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کی دھمکی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پوری کائنات کا وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی اس کو چلا رہا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور ان مشرکوں سے اعراض کریں، یعنی یہ اگر نہیں مانتے نہ مانیں، الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ حقیقت ہے کہ الجھنا جو ہے وہ بات کو پہنچانے کے راستے میں ایک رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ میں اپنی ضد میں مبتلا ہوں، آپ مجھ سے کوئی صحیح بات کر رہے ہیں، لیکن انسان اپنے ایک جذبات میں، اپنے ایک خاص تاثر میں ایک چیز کو اختیار کیے ہوئے ہے، اور آپ الجھتے ہیں، بحث کرتے ہیں، تو اس کے بعد کوئی بات کہیں نکلتی نہیں۔ تو یہ بتایا گیا کہ بات پہنچا دی جائے اور پھر سلیقے کے ساتھ گریز کیا جائے۔ عارض عن المشرکین، ان مشرکوں سے جو نہیں مانتے ان کو جانے دیں۔ ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکوا، تو یہ شرک نہ کر پاتے۔ یعنی اس میں آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ یہ میں قرآن مجید کی روشنی میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو ڈائیورسٹی ہے انسانوں کے اندر، جو اختلاف ہے، جو مختلف سوچ، نقطہ نظر، مذاہب، یہ سب یہ اصل میں اللہ کی طرف سے جو انسانوں کو آزادی ملی ہے یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو اس لیے اس بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور نہ آدمی کو غصے میں آنا چاہیے کہ دوسرا کوئی کسی اور مذہب کو کیوں اختیار کیے ہوئے ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَا أَشْرَكُوا، تو یہ شرک نہ کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ، اور ہم نے اے پیغمبر آپ کو نہیں بنایا، علیہم، ان کے اوپر، حفیظہ، نگران، محافظ۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ ہی آپ ان کے ضامن ہیں، ان کی آپ نے کوئی ضمانت دینی۔ آپ نے اپنا کام کرنا ہے، آپ نے اس پیغام کو پہنچانا ہے، آپ نے لوگوں کو بات سمجھانی ہے، ان میں سے جو سمجھنے کے لیے تیار ہیں ان کو آپ نے مزید ہدایت کو کھولنا ہے اور اس کی طرف راغب کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے۔ آپ ان کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اللہ چاہتا تو وہ زبردستی کر دیتا، وہ ان سب کو ہدایت پر لے آتا، شرک سے وہ ہٹا دیتا۔ تو چنانچہ نہ آپ ان کے اوپر نگران ہیں، نہ آپ ان کی ضمانت دینے کے لیے ذمہ دار ٹھہرائے گئے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور گالی مت دو ان کے ان معبودوں کو جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پھر کہیں یہ نہ ہو کہ وہ اللہ کو گالی دیں بغیر جانے بوجھے۔ یعنی یہ جب اتنی واضح شرک کی مذمت سامنے آ گئی تو اس کا یہ امکان تھا کہ اب مسلمان بڑے جذباتی ہوتے اور یہ کرتے کہ تم کس چیز میں مبتلا ہو، کہ تم کیا حرکتیں کر رہے ہو، اور وہ پھر بد زبانی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا اس کہ یہ آپ نہیں کر سکتے۔ ہر آدمی ہے جو ایک جذبہ رکھتا ہے، اس کا اپنا ایک احساس ہے، اس کا اپنا ایک تعلق ہے، تو آپ بد زبانی نہیں کر سکتے۔ ہمیں دوسرے نقطہ نظر کی غلطی اس کے دلائل کے ساتھ واضح کرنی ہے۔ ہم کو یہ کوئی اختیار حاصل نہیں ہے
کہ ہم کسی کے بارے میں بد زبانی کریں، کسی کو گالی دیں، کسی کے بارے میں گھٹیا زبان استعمال کریں، اس کے نتیجے میں ماحول خراب ہوتا ہے، صحیح بات سامنے نہیں آتی، دوسرے کی دلیل پہنچتی نہیں، تو اس سے روک دیا گیا کہ مت تم گالی دو ان معبودوں کو جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، ان کو بھی آپ برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے ہاں مذہب کی پریزنٹیشن میں بدقسمتی سے لوگ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور پھر برا بھلا کہتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو اللہ کا پیغام ہے وہ پہنچ ہی نہیں پاتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں اگر کسی شخص نے مثال کے طور پر نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جو ہم سمجھتے ہیں جانتے ہیں کہ غلط دعویٰ ہے، لیکن اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ سمجھانا چاہیے، دلائل پیش کرنے چاہیے، غلطی واضح کرنی چاہیے۔ اس قدر گرے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں، اس قدر سخت زبان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو نبوت کا دعویٰ کرنے والے کیا جھوٹے خداؤں کا جو دعویٰ کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا کہ تم نے ان کے بارے میں کوئی بد کلامی نہیں کرنی، کہ مبادہ یہ نہ ہو کہ وہ پلٹ کر اللہ کے بارے میں وہی زبان اختیار کریں بغیر علم، بغیر سمجھے، اللہ کو بھی اسی طرح سے بد زبانی سے پکارنے لگے۔ کیوں؟ کذالک زینا لکل امت عملہم، اسی طرح سے ہم نے ہر گروہ کے عمل کو ان کے لیے خوشنما بنا رکھا ہے۔ یہ بڑی اہم بات کی ہے اللہ نے۔ اس دنیا میں ہم انسانوں کو جب اجتماعی طور پر رہنا ہوتا ہے تو ہمیں اصل میں ایک جذبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ جذبہ ہمارے درمیان ایک کامن رشتہ ہوتا ہے۔ ہم مثال کے طور پر ایک ملک کے شہری ہیں تو ہمارے اندر اپنے ملک وطن کے بارے میں جذبہ ہے۔ آپ بارڈر کراس کریں، یہی بس جذبہ دوسرے لوگوں کے اندر ان کے وطن کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے ہم نے خوشنما بنا دیا ہر گروہ کے لیے ان کے عمل کو، ان کے طریقے کو، ان کے ٹریڈیشن کو۔ یہ نہ ہو تو پھر دنیا چل نہ سکتی۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک طریقہ ہے، اس میں اللہ یہ چاہتا ہے، یعنی اس میں کوئی خرابی نہیں ہے کہ اپنے ملک کے طریقوں سے محبت ہو، مجھے اس کی تاریخ سے جذباتی تعلق ہو، یہ فطری چیز ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہے۔ اس میں جو چیز غلط ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو چیزیں غلط ہیں ان کے ساتھ بھی تعلق رکھیں، یعنی آپ انصاف کا دامن چھوڑ دیں، آپ حق بات کو بھی جذبات کی وجہ سے ماننا شروع کر، ناحق بات کو بھی جذبات کی وجہ سے ماننا شروع کر دیں۔ تو فرمایا کہ کذالک زینا لکل امت عملہم، اسی طرح سے ہم نے خوشنما بنا دیا ہر قوم، ہر گروہ کے لیے ان کے عمل کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو جب تم ان جھوٹے خداؤں کو برا بھلا کہو گے کہ جن کو وہ پوچھتے ہیں اللہ کے علاوہ، جن کے بارے میں تم یہ جانتے ہو کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں، تم نے ان کو بھی برا نہیں کہنا، یعنی بد زبانی نہیں کرنی، گالیاں نہیں دینی ہے، اس لیے کہ ہر گروہ کے ساتھ ایک کچھ ایسی ان کی وابستگیاں ہوتی ہیں جن سے ان کا دلی تعلق ہوتا ہے۔ تو پھر کریں کیا؟ اصولی بات کریں، نظریات پر تنقید کریں، دلائل کے ساتھ کریں، اور حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، خود نہ کریں، اللہ کو کرنے دیں۔ اسی لیے اللہ نے پابند کیا ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کا کلام پہنچائیں، اللہ کے کلام کو، اللہ کو کہنے دیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ آپ اپنی زبان سے کہیں گے تو اصل میں آپ کون ہیں؟ آپ ایک انسان ہیں جیسے وہ انسان ہے، تو اس کے نتیجے میں آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات ان کے لیے ایک ان کی قوم، ان کی ملت، ان کے مذہب، ان کے جذبات کے خلاف ایک باغیانہ ایک سٹیٹمنٹ ہوگی۔
آپ کہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ہمیں ملی ہے، آپ بھی اس کو پڑھ لیں۔ اس میں اگر ان کو کوئی سوال اعتراض ہوگا ہم جواب دیں گے، لیکن اگر آپ اپنی پبلک میٹنگز میں لوگوں کو بلا کے اس طرح کی بات کریں گے تو اس میں بھی وہی مسئلہ پیدا ہوگا۔ تو ہمیں اصول کی بات کرنی ہے، اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ لوگوں کے جذبات کا خیال رکھنا ہے۔ یعنی یہ کوئی بہت کمال کی بات نہیں ہے کہ آپ مجمع میں کھڑے ہو کے لوگوں کے اوپر لان تان کریں اور قوم کو اس بات کا درس دیں کہ آپ بھی لان تان کریں، اس کے بعد سوائے نفرت کے، سوائے دشمنی کے اور کچھ نہیں پیدا ہوگا۔ تو فرمایا کہ دین میں آخری حد کا جو جرم ہے یعنی شرک، اس میں ان خداؤں کو بھی تم نے برا بھلا نہیں کہنا کہ مبادہ پلٹ کر وہ اللہ کے بارے میں وہی بد زبانی کریں۔ اسی طرح سے ہم نے خوشنما کر دیا ہے ہر امت کے لیے ان کے عمل، ان کے طریقوں، ان کی ٹریڈیشنز کو۔ ثم الی ربہم مرجعہم، پھر اپنے رب ہی کی طرف ان کو پلٹنا ہے۔ فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر وہ ان کو بتا دے گا ان کے ان اعمال کے بارے میں کہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی تمہیں پرابلم کیا ہے؟ تمہارا کام بات پہنچانا ہے۔ یہ جو تم غصے میں آ کے گالیاں دیتے ہو، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ ہر بات کو آخری حد تک یہاں ہی امپلیمنٹ کر کے جاؤ۔ نہیں، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ ہر ایک کو اپنے رب کی طرف جانا ہے اور تمہارا رب ان سے پورا حساب کتاب لے لے گا۔ حساب کتاب کے لیے دنیا بنی نہیں، اس دنیا میں اللہ نے لوگوں کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ اس آزمائش میں تمہیں اپنا رول ادا کرنا ہے جو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ ایمانہم، اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی بڑھ چڑھ کر۔ انہوں نے یعنی ان مشرکین نے، لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اگر آ جائے ان کے پاس کوئی نشانی تو وہ لازماً اس پر ایمان لے آئیں۔ کوئی بات کہ بھائی بات یہ ہے کہ ایسے ہی آپ کچھ باتیں پیش کر رہے ہیں، کچھ فلسفیانہ باتیں ہیں، ایک کلام پیش کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، ہمیں کیسے معلوم ہو؟ ہمیں تو معلوم ہوگا جب کوئی معجزہ ہم دیکھیں، ہمیں فرشتہ اترتا ہوا نظر آئے گا، تو اس کے بعد ہم قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ ہم مان لیں، لائیں تو صحیح۔ اصل میں یہ دوسرے کا منہ بند کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ لاؤ تو صحیح، مطلب ہے کہ نہ لائیں گے نہ ہم مانیں گے۔ تو آپ کوئی نشانی لے آئیں تو ہم لازم اس کو مان لیں گے۔ قل انما الآیات عند اللہ، آپ ان کو کہہ دیں کہ نشانیاں تو ساری اللہ ہی کے پاس ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم نے نشانی نہیں بھیجی، ہم نے اتنی نشانیاں یہ تمہیں دکھائی بھی ہیں، ان کے بارے میں تمہارا کیا رویہ ہوگا؟ کیا تم نے ہماری اس عظیم کائنات میں جو رحمت، ربوبیت، حکمت، قدرت کی نشانیاں پھیلائی ہوئی ہیں، اس کے نتیجے میں کیا یہ ہو گیا کہ تم ایمان لے آئے، اللہ کو ٹھیک طرح سے ماننا شروع کر دیا؟ جب تم نے ان کے بارے میں صحیح رویہ اختیار نہیں کیا تو آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہوا آئے گا تو اس سے کیسے فرق پڑے گا؟ تو فرمایا کہ قل انما الآیات عند اللہ، ان سے کہہ دیں کہ نشانیاں تو ساری اللہ کے پاس ہیں۔ وما یشعرکم، اور تمہیں کیا معلوم کہ انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ جب وہ آ جائیں گی تو پھر بھی نہیں مانیں گے۔ یعنی اے مسلمانوں، ظاہر ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل ایمان کے اندر بھی یہ ایک خیال تو تھا کہ بھائی مان ہی نہ لیں، کوئی آ ہی نہ جائے نشانی، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، گویا کہ ساری پرابلم نشانی کا نہ ہونا ہے۔ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ میری اولاد کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، تو مطلب یہ دعا کرنے کی ہدایت ہو جائے گی۔ بھائی وہ ادھر سے انیشیٹو ہونا چاہیے۔ دعا یقیناً اپنی جگہ پر ایک رول ادا کرتی ہے، پرووائڈڈ یہ کہ وہاں بھی گنجائش ہو۔ تو فرمایا کہ اے مسلمانوں، اور مسلمانوں کے اندر ظاہر ہے کہ ایک جذبہ تھا کہ یار مطلب یہ کہ اگر یہ ابو جہل ابو لہب کو
کوئی فرشتہ آتا ہوا نظر آ جائے تو کیا خبر یہ مان ہی لیں. ہمیں تو یقین ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن یہ بھی مان لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ وما یشعرکم، تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا خبر کہ انہا اذا جات، کہ جب وہ آ جائے گی، لا یؤمنون، اس کے باوجود نہیں مانیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ نشانی آ جانے کے بعد یہ لوگ ایمان لے آئیں گے، نہیں، یہ ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم پلٹیں گے ان کے دلوں کو بھی، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی نگاہوں کو بھی، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ایسے ہی جیسے کہ وہ ایمان نہیں لائے پہلی مرتبہ. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کیا ہوگا، کیا وہی ہوگا جو پہلے ہوا تھا. پہلے کیا ہوا تھا؟ پہلے یہ ہوا تھا کہ بارش ہوئی تو ان کہا بارش ہوئی ہے، جیسے بادل بنتے ہیں جو ایک نیچرل ایک فینومینن ہے، اس طرح سے بارش ہو گئی ہے. فصلیں اگتی ہیں تو ہاں ایسے ہی اگتی ہیں. آپ بیج بوتے ہیں تو ایک قانون قدرت ہے، لا آف نیچر ہے، اس کے تحت یہ آپ سے آپ ہو رہا ہے. تو اس میں کیا مسئلہ کیا ہے؟ آپ واٹ از یور کلیم؟ تو ہر چیز کی ان کے پاس ایکسپلینیشن ہے. اللہ کو ماننا، اس کا شکر ادا کرنا، یہ ان کا پرابلم ہی نہیں ہے، یہ ان کا ایجنڈا ہی نہیں ہے، انہیں اس سے کچھ دلچسپی نہیں ہے. تو جیسے یہ پہلے ہوا ہے کہ جن جن نشانیوں کو وہ دیکھتے ہیں، یعنی خود وہ پیدا ہوئے، ان کی اولاد پیدا ہوتی ہے، غیر معمولی ایک معجزہ ہے. اس میں پیدائش کے مراحل سے لے کر اور پھر بچپن کا سفر جو ہے غیر معمولی چیز ہے. ہر چیز جو آپ دیکھیں دنیا میں، جو خوراک ہم کھاتے ہیں، ہماری اپنی زندگی جس طرح سے ہم گزار رہے ہیں، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، ستاروں کا نکلنا، ہماری زندگی کی ضروریات کا ہر لحاظ سے ممکن ہونا، جو دنیا میں ہم ترقی کر رہے ہیں، اس ترقی کے لیے اللہ نے انسان کو عقل بھی دی ہے، اسباب بھی فراہم کیے ہیں، موقع بھی فراہم کیے ہیں. ان سب کو جان کر تو بندے کے اندر کوئی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کوئی تحریک، کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہوتی. آپ کہتے ہیں فرشتہ آئے گا، کوئی تو کہے کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ مان لیے، کون مان لیتا ہے ایسے. تو اللہ نے فرمایا کہ جب وہ بھی آئے گی نشانی تو تب بھی وہی پروسیس ہوگا کہ جیسے ابھی ہوا ہے. تو کہیں گے اچھا یہ یوں ہو گیا، یہ جادو ہے، کوئی جواب دے دیں گے. اس لیے کہ اصل چیز تو انسان کے اندر کی آمادگی ہے. وہ آمادگی اگر پیدا نہیں ہوئی ہے تو پھر یہ کیسے ہوگا کہ کوئی غیر معمولی چیز ان کے سامنے آ جائے گی اور وہ اس کو مان لیں گے. تو فرمایا کہ جب کوئی نشانی ان کی اپنی فرمائش کے مطابق آئے گی بھی تو کیا ہوگا؟ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم اس وقت بھی ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو الٹ دیں گے. كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح یہ پہلی بار اس پر ایمان نہیں لائے. قرآن ہم نے پیش کیا، اس پر ایمان نہیں لائے، اس کو بھی انہوں نے ٹال دیا. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کی سرکشی میں انہیں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے. یعنی یہ ہمارا فیصلہ ہے، یہ ہمارا قانون ہے. جو شخص ہدایت میں دلچسپی نہیں لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیں گے. جس کے اندر خود سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوا کہ مجھے اپنے رب کو جاننا ہے، مجھے اس کائنات کی وہ حقیقی توجیہ، انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنی ہے جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے، اور میں وہ حقیقت جان لوں کہ جو اصل میں اس کائنات، اس دنیا کے بنانے کے پیچھے اصل سکیم ہے. آدمی کے اندر اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ دنیا کی تمام نعمتوں کو بھی دیکھتا ہے، حادثات دیکھتا ہے، موت دیکھتا ہے، اس کے باوجود اس کی آنکھیں نہیں کھلتی. تو بھلا کسی ایک معجزے سے کیسے کھل جائیں گے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ وہ معجزہ آئے گا اور وہ انکار کر دیں گے. جیسے یہاں نہیں بتایا وہ جو آپ نے بات کی تھی کہ پہلے پیغمبروں کے معاملے میں یہی ہوا
یعنی موسیٰ علیہ السلام جب معجزہ لے کے آئے مثال کے طور پر اژدہے کا، تو کیا فرعون نے مان لیا؟ درباریوں نے نہیں مانا۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں وہی مسئلہ تھا کہ وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ ان کے آگے تو ان کی اپنی دنیاوی رکاوٹیں، مصلحتیں، تکبر، غرور، وہ ایک اس کا پردہ حائل تھا جس کی وجہ سے وہ انکار پر مصر۔ ان آیات کا میں ترجمہ جو ہم نے آج پڑھی ہیں ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں۔ ہم نے سورہ انعام کی آیت نمبر 101 سے آج کا سبق شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ انا یکون لہ ولد، اس کے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں۔ وخلق کل شیء، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ معبود اس کے سوا۔ خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ فاعبدوہ، تو تم اس کی عبادت کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی۔ وہو یدرک الابصار، لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ باریک بین ہے، بہت باخبر ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، یقیناً آ گئی تمہارے پاس آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں تمہارے رب کی جانب سے۔ فمن ابصرا، چنانچہ جس نے آنکھیں کھولی، بصیرت حاصل کی، فلنفسہ، تو اس نے اپنے ہی بھلے کے لیے کی۔ ومن عمیا، اور جو اندھا بنا رہا، وما انا علیکم بحفیظ، تو میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پھر میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح سے ہم نشانیوں کو بدل بدل کر مختلف انداز میں پیش کرتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ ان پر حجت تمام ہو جائے اور وہ کہہ اٹھیں کہ تم نے بات پہنچا دی، اچھی طرح پڑھ کر سنا دیا۔ وَلِنُبَيِّنَهُ، اور اس لیے کہ ہم ان لوگوں کے لیے واضح کر دیں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جو جاننا چاہتے ہیں۔ اتَّبِعْ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن رَبِّک، آپ پیروی کیجیے اے پیغمبر اس کی کہ جو آپ کے اوپر وحی نازل کی آپ کے رب نے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا۔ فاعرض عن المشرکین، اور ان مشرکوں سے آپ اعراض کیجیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی نگران مقرر نہیں کیا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ ہی آپ ان کے ضامن ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہ تم گالی دو ان کو کہ جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ کہیں وہ پلٹ کر اللہ کو گالیاں دینے لگیں بغیر جانے بوجھے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا، اسی طرح سے ہم نے خوشنما بنا دیا، لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، ہر قوم کے لیے ان کے عمل کو۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ، پھر اپنے رب کی طرف، مَرْجِعُهُمْ، ان کا لوٹنا ہوگا۔ فَيُنَبِّئُهُمْ، پھر وہ ان کو بتا دے گا، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان چیزوں کے بارے میں کہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی بڑھ چڑھ کر۔ لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا،
کہ اگر آ گئی ان کے پاس کوئی نشانی کوئی معجزہ تو لازماً وہ اس کو مانیں گے. قل انما الآیات، ان سے کہہ دو کہ نشانیاں تو معجزات تو اللہ کے پاس ہیں. یہ جو ہے نا اس میں بڑا زور کہ لازماً مانیں گے، کہ معلوم ہے کیا ہے؟ پروپیگنڈا، دوسرے لوگوں کو متاثر کرنے کے کہ یو نو واٹ، ہم تو سنجیدہ ہیں، ہم تو تیار ہیں ماننے کے لیے. فرمایا کہ قل انما الآیات عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں ساری. وما یشعرکم، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر، انہا اذا جات، کہ جب وہ نشانی آ جائے گی، لا یؤمنون، وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. ونقلب افئدتہم، اور ہم پلٹ دیں گے، الٹ پلٹ دیں گے ان کے دلوں کو، اور ان کی ایسے ہی جیسے کہ وہ ایمان نہ لائے اس پر، اس قرآن پر پہلی مرتبہ. وَنَذَرُهُمْ، اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یامہون، کہ وہ اس میں بھٹکتے رہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم. سر یہ جو آپ نے بات ابھی بتائی کہ آپ قرآن کو میسج دینے دیں کہ عیسیٰ ان کے بیٹے نہیں ہیں، اس طرح کی بات، اس طرح آئی واز لسننگ ٹو ون کنورٹ، ہی واز لوکنگ فار، اسی طرح اپنے مذہب میں کوئی بے چینی فیل ہو رہی تھی، ہی واز اے کرسچن، تو ہی اسٹارٹیڈ گوئنگ ٹورڈ یو نو جوڈازم، ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے، اور بدھزم اور اس طرح کی دوسری چیزوں میں، لیکن کوئی تسلی اس کو نہیں ہو رہی تھی. آئی واز لسننگ ٹو واٹ ہی سیڈ کہ میں اسی طرح مسلمانوں کی مسجد میں بھی چلا گیا، تو وہ مسجد عربس کی تھی، کہتے ہیں مجھے ان کی یہ بات بہت زیادہ اچھی لگی، اور دین ہی واز اے مسلم، اس کنورٹ ہوا. کہتے ہیں کہ میں ان سے جو سوال کرتا تھا نا، وہ مجھے جواب اپنی اوپینین نہیں دیتے تھے، اس جواب کا قرآن کھول کے وہ صفحہ دے دیتے تھے میرے آگے، سبحان اللہ، کہ یہ پڑھ. اور پھر میں جہاں دوسری جگہ جاتا تھا وہ مجھے اپنے اوپینینس دیتے تھے. میں جوش ان کے گیا، ٹیمپلز میں گیا، جہاں بھی گیا مجھے لوگ اپنے اوپینینس دیتے تھے. تو مجھے یہ بات سب سے زیادہ اٹریکٹیو لگی کہ انہوں نے کسی بات کا جواب خود سے نہیں دیا کہ ہم یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن پڑھ، یہ پڑھ بس یہ کتاب ہے ہمارے پاس بھائی، ہم اس کو مانتے ہیں. ہر بات انہوں نے قرآن کھول کے میرے نہیں، بہت بہت کمال، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں. اچھا لگا کہ وہ کسی ایسی، شکر ہے کسی ایسی مسجد میں چلا گیا جہاں انہوں نے قرآن، ورنہ ہم بھی ایسے ہی اپنے. میں تو آپ کو دو باتیں بتاتا ہوں اس میں. ایک تو اپنا تجربہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ برطانیہ میں جب میں پڑھنے گیا تو میں بہت سے عیسائیوں سے جو پریکٹسنگ مسلمز ہوتے تھے، کرسچنز ہوتے تھے، ان سے میں ملتا تھا. تو میں ابھی تک میں حیران ہوں کہ میں ایک کرسچن فیملی کے پاس بعض اوقات جاتا تھا. ان کو انہوں نے ایک دن سوچا، میں نے کہا یار یہ خیر سگالی کی باتیں کب تک چلیں گی، تو کوئی بات آگے بڑھنی چاہیے. تو میں نے بڑے ادب سے ان کو یہ کہا کہ میرے ہمبل اوپینین میں مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں تھے. تو اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، اور اس نے یہ کہا کہ میں اگر تم میرے مہمان نہ ہوتے تو تمہیں یہاں سے دھکے دے کے نکال دیتا. تو ظاہر میری زبان سے ایک جملہ نکلا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اور اتنی بڑی بات میں نے، ان کا سارا دین مذہب پیدائش سے لے کے اب تک اس پر مبنی ہے، اور ایک بیوقوف آدمی آ کے ایک جملہ بول رہا ہے. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا میں آپ کو سنا چکا ہوں وہ واقعہ کہ جو یہیں اسٹاف کالج میں مائنورٹیز پر ایک ہر سال ان کے ہاں ایک لیکچر نہیں، ایک آپ سمجھے کہ ڈسکشن ہوتی ہے جس میں 2-3 اسپیکرز ہوتے ہیں. 2-3 مرتبہ مجھے اس کا موقع ملا. تو ایک مسلمان اسپیکر، ایک کرسچن، اور کوئی ایک اور نان مسلم. تو ایک صاحب نے جو کرسچن تھے میرے ساتھ کو اسپیکر، آپ اپنی اپنی پریزنٹیشن کرتے ہیں اور اس میں پھر آخر میں وہ جو بیوروکریٹ سینئر ہوتے ہیں وہ کویسچن آنسرز کرتے ہیں. تو ایک پارٹیسپینٹ نے ان سے سوال کیا کرسچن سے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو اگر حکومت پاکستان کی طرف سے یہ کہا جائے کہ آپ 3 مطالبات ایسے کریں
کہ جو آپ کی کرسچن کمیونٹی کی دلچسپی کے مطالبات ہیں تو آپ کو کیا مطالبات کریں؟ انہوں نے کہا جی کہ پہلا مطالبہ میں یہ کروں گا کہ جیسے مسلمان بچوں بچیوں کے لیے اسلامک سٹڈیز اسلامیات کا مضمون ہے، اسی طرح سے کرسچن بچے بچیوں کے لیے اسکولوں میں کرسچن سٹڈیز کا، کرسچینٹی کے تعلیم کا بندوبست ہونا چاہیے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ میرا مطالبہ یہ ہوگا کہ جو طلاق کا قانون پرانا چلا آ رہا ہے کرسچنز کے معاملے میں، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم تھا، تو یہ بھی ٹھیک ہے، فائن۔ لیکن جو تیسرا تھا، جو بم، وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اور تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ اس شخص ذاکر نائک کی زبان بند کرے، ورنہ ہمیں بھی اجازت دیں کہ ہم بولیں۔ اب ظاہر ہے ہمارے لیے تو وہ ایک بہت بڑے مبلغ ہیں، سچی بات یہ ہے کہ وہ آدمی کہتا ہے کیا کمال انہوں نے کیا، لیکن وہ ظاہر ہے کہ جب بھی اپنے پبلک گیدرنگز میں چیزیں بیان کرتے ہیں تو وہ ایک انسان ہے نا، تو وہ ان کا جو پیغام ہے وہ اس طرح سے جو کرسچنز ہیں وہ اس کو نہیں لیتے۔ تو یہ میں تو اس کا اور بھی زیادہ قائل ہو گیا ہوں کہ سچی بات یہ ہے کہ ہمارا کام کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم لوگوں کو کہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھیں۔ اس کے بعد پروسیس شروع ہوگا، جو دلچسپی لے گا وہ سوال کرے گا، جسے اعتراض ہے وہ اعتراض، اب آپ جواب دیں۔ لیکن ہم نے جا کے تقریر نہیں جھاڑنی کہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین دیر از اونلی ون گاڈ، واٹ ایور ایلز یو آر سیئنگ از آل نان سینس۔ نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ آپ کہیں جی لیڈیز اینڈ جینٹلمین یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہم آپ کے پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے، میں آپ کے سامنے اس کا ایک ترجمہ پیش کرتا ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، کوٹ ان کوٹ۔ جی سر، لیکن ذاکر نائک تو بہت زیادہ ریفرنس کے ساتھ ہر چیز کہتے ہیں، اور مطلب وہ قرآنک ریفرنسز بھی بالکل سپارے اور آیتوں کے ساتھ، اور ایون ببلیکل ریفرنسز بھی کافی سب مطلب ان کے ساتھ، اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ سارا کچھ وہ مطلب ریفرنسز کے ساتھ کہتے ہیں۔ تو آئی تھاٹ دیٹ ہی وڈ بی the last person any Christian would object to, because he is referencing everything that he's saying. اس کی تو ہر ایک جملے کے بعد اس کا ریفرنس آ جاتا ہے۔ تو ذاکر نائک سے تو مطلب میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی اعتراض ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ اتنے بہت سے ہیں جو کہ ہمارے عام مولوی شولوی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جب وہ گئے انڈیا سے باہر، میں خود حیران ہوتا تھا کہ انڈیا میں اتنی زیادہ ٹالرنس کہاں سے آ گئی ہے کہ جتنا ایک فٹ بال کے میچ میں لوگ آتے ہیں اتنے ان کے جلسوں میں آتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ وہ گئے عمرے کے لیے، ان کو معلوم ہوا کہ اب وہ انڈیا نہیں جا سکتے، واپس نہیں جا سکتے۔ ہاں، تو اب ملیشیا میں اور ملیشیا میں، ہاں ملیشیا میں جو ہندو ہیں انہوں نے ان کے خلاف کہہ دیا کہ یہاں نہیں رہ سکتے۔ دیکھیں بات یہ ہے، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ انسان ہے۔ ایک تو یہ کہ سچی بات ہے کہ مجھے کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ لمبی لمبی بحثیں، مناظرے، وہ بات کر رہے ہیں ہم ان کا جواب دے رہے ہیں، ہم ترکی بترکی، اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس میں سوائے اس کے کہ ایک کمپٹیشن ہوتا ہے، یہ ہمارے آپ کو معلوم ہے ایک تاریخ ہے مناظرے کی۔ مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ مناظرہ اصل میں ایک میچ ہوتا ہے جس میں اصل میں دو پہلوان ہوتے ہیں، ایک آپ کا اور ایک ان کا، اور وہ اپنے اپنے دلائل فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ دلائل نہیں ہوتے، اصل میں تیر ہوتے ہیں، وہ اصل میں ایک دوسرے کے اوپر بمباری ہوتی ہے۔ قرآن مجید کو جو ہم پڑھتے ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو پروسیس ہے دین کو سمجھنے کا، اس کے اندر ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی بات سمجھنے کے لیے تیار ہو، اور جو بات ہے وہ کسی فرد کی نہ ہو، اللہ کی طرف سے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلواتے ہیں، ورنہ ساری بات اپنی کر رہے ہیں، ہم یہ کر دیتے ہیں، ہمارا یہ فیصلہ ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ آدمی یہ کہے گا نا، نہیں یہ اللہ کی کتاب نہیں، تو ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے، ہم دلائل دیں گے۔
اپنی طرف سے اگر آپ بات شروع کریں گے تو اصل میں وہ جو ایک ایڈوانٹیج ہے نا، ایک روب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، وہ ختم ہو جائے گا. پھر اب بندہ ورسز بندہ ہے. دیکھیں یہ بات کہ انسان کسی دلیل کے میرٹ کو سن رہا ہے، یہ شاذ و نادری انسان کو توفیق ہوتی ہے. پہلے تو ماحول ہوتا ہے، اس ماحول میں آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کون ہے، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. اور مجھے بہت تجربہ ہوا ہے کہ اگر میں کسی نئی جگہ پہ گیا ہوں اور کوئی دین کی بات کی ہے اور کوئی دیندار لوگ بیٹھے ہیں تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے یہ ہیں کون، اور دیکھ مطلب یہ کہ ان کا پس منظر کیا ہے. یہ بریلوی ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، یہ تو وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا ایک پس منظر ہے. تو اسی لیے قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ آپ کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے حکمت کے ساتھ. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ وہ طریقہ اختیار کریں جس میں انسان کے لیے بات کو سمجھنا، بات کے بارے میں سنجیدہ رویہ اختیار کرنا ممکن ہو. اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی اصلاح کہ ہمارے معاشرے میں پیری فقیری اور شرک کی مختلف شکلیں ہیں، کیسے ہو؟ وہی طریقہ ہے، اللہ کی کتاب پڑھائیں. میں بڑے پڑھے لکھے لوگ بہت وہ بھی اس چیز پہ کہ ہمارے لیے انصاف ہے، بہت بڑے بڑے اسکالرز اور اس چیز پہ بڑے ثابت قدم ہوتے ہیں کہ یہ سب جائز ہے. اسکالرز کا جو رول اس بات کو اب مانتے ہیں، اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ دین وہی اصل ہے جو آپ کی ٹریڈیشن میں، یعنی یہ باقاعدہ دلیل ہے. ہم لوگ جو کچھ باتیں ذرا مختلف کرتے ہیں تو ہمیں یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ یہ ٹریڈیشن سے ہٹ گئے. ارے اللہ کے بندو، یہ اگر الزام لگاؤ کہ یہ قرآن سے ہٹ گئے تو یہ تو بڑی بات ہے. ٹریڈیشن سے ہٹ گئے ہیں کیا مطلب ہے؟ مطلب کون سی ٹریڈیشن سے ہٹے ہیں؟ جہاں ہٹے ہیں وہاں بتائیں. غریب آدمی کے پاس گیا اور اس کے گھر کے باہر یہ میرا بت ہے تو اب کیا ہے یہ؟ بھائی یہ ان کی ٹریڈیشن ہے، وہ اسی اس طرح دیکھتے چلے آ رہے ہیں. تو اب اس ٹریڈیشن کا مجسمہ اپنے گھر میں فیشن کے لیے نہیں رکھ سکتے. میں آئی واز شاکڈ، میں آپ کو بتایا میں تھائی لینڈ گیا ایک کانفرنس میں، وہ مذہبی چیزوں کی کانفرنس تھی. اس میں 5 دن کی کانفرنس تھی، انٹرنیشنل کانفرنس، ریلیجس گروپس آئے ہوئے تھے. تو اس میں جیسے آپ کے یہاں آغاز ہوتا ہے نا کانفرنس میں تلاوت کا، ان کی تلاوت یہ تھی کہ ان کا وہ ایک بڑا جو تھا بدھ مت، وہ آیا، گوتم بدھ کا وہ بت تھا، اس نے آگے سجدہ. دیٹ واز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ. تو میں اپنے گھر میں مجھے پرابلم کیا ہے؟ تو مجھے تحفہ آیا بھائی کو میں نکال دوں پھر گھر نکال دو. سر یہ جو گریک میتھولوجی کے امیجز ہوتے ہیں، وینس اور یہ سارے ایفروڈائٹ وغیرہ، ان کا بھی دیکھیں میں آپ سے اصولی بات کرتا ہوں. اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہیں عقیدہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ ایک اور پوجنے، اس کے آگے جھکنے، اس سے مانگنے، اس کے ذریعے سے زندگی کی آسانی حاصل کرنے کا یہ ذریعہ ہے، اور وہ کوئی سائنٹیفک چیز نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ایک سپر نیچرل ایک ایبلٹی مانی جاتی ہے، تو اس کو ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے، کوئی مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے. سینس آف آرٹ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے نا، انسان میں جو آتا ہے وہ اسٹرکچر. اگر سر میری بیٹی سے جو بدھا کا نا او لیولس میں اسکول میں بنوایا گیا تھا، تو وہ لے کے اس وقت میں قرآن کلاس میں جایا کرتی تھی، تو وہاں انہوں نے کہا کہ یہ گھر میں نہ رکھو. ٹھیک ہے. وہ بیٹی میری بڑی امی اتنا خوبصورت میں بنائی. دیکھیں وہ پھر اس سمجھانے کے جو بھی طریقے آپ اختیار کریں، یعنی آپ نے جو بھی انداز، دیکھیں گزارش یہ ہے، یہ جو آپ بات کر رہی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے. دنیا میں
جتنی خوبصورتیاں ہیں، چاہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، چاہے بندے اس کو بناتے ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. یہ کوئی بھائی میرے یہ بایاں ہاتھ نہیں ہے، دایاں ہے. یہ آپ کو وہ کیا ہے، مرر امیج نظر آ رہا ہے. اب میں ایسا کرتا ہوں، میں یوں کرتا ہوں، کیوں کہ میں کیا کروں بھائی، میں بایاں ہاتھ سے کیوں کھاؤں گا؟ یہ میرا دایاں ہاتھ ہے، وہ آپ کو بایاں نظر آ رہا ہے. لیکن سر ویسے اس میں حرج کیا ہے؟ مطلب میں پہلے لیفٹی تھی تو مجھے بھی وہ مسئلہ آتا ہے کہ میں اٹھے ہاتھ سے اکثر ہو جاتا ہے. نہیں وہ نہیں دیکھیں دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ دائیں ہاتھ سے کھانا پینا یہ سنت ہے. اب کچھ لوگ ہیں جو نیچرل لیفٹیز ہیں، ان کے لیے ایکسیپشن ہے. مگر یہ بات کہ ایک آدمی قرآن مجید کو بیان کر رہا ہے اور ایک سنت کے خلاف ایک طریقہ اختیار کر رہا ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ قابل اعتراض بات ہے. نہیں دیکھیں، آپ کوئی آدمی ہے لیفٹی اور بچپن میں اس کو نہیں بنانے کی کوشش کی گئی. دیکھیں جو یہ تو دین میں ایک الگ سے مستقل ایک اصول ہے نا، کہ جب کوئی چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور آپ نے جان بوجھ کے نہیں کی تو اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ بات تو ہے، لیکن عام طور پر، خاص طور پر پبلک میں جہاں کی غلط فہمی کا امکان ہو، مجھ سے اصل میں آپ لوگ بور ہو جاتے ہیں جب میں یہ بیان کرتا ہوں کہ جی میں دائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں، ورنہ میرا خیال ہے مجھے ہر موقع پہ کہنا چاہیے کہ یہ جو میں کھا رہا ہوں یہ اصل میں میرا دایاں ہاتھ ہے. میرا پوتا پیدائشی ایسے ہوتے ہیں کئیوں کے ہارٹ لیفٹ کی بجائے رائٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں، لیکن میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ میرا دایاں ہاتھ ہے. اگر مجھے آپ یوں دیکھیں نا تو آپ اعتراض کریں، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ہم اعتراض کریں گے. آپ لوگ اعتراض. اچھا گزارش میں یہ کر رہا تھا، کھلونا جو پکڑتا تھا وہ لیفٹ ہینڈ سے ہی پکڑتا تھا، بال پھینکتا تھا. اس کو زبردستی کریں کہ نہیں تم رائٹ سے کرو تو وہ نہیں پلیز. یہ مطلب پتھر اور ان سب چیزوں کو اتنا مطلب منع کیا گیا، تو پھر وہ جو ایک ہمارا پتھر ہے حجر اسود، اس کے لیے اتنی ریورنس کیوں ان کے؟ پتھر ہی تو ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پتھر کی اگر اتنی مخالفت ہے تو پھر حجر اسود کو کیوں اتنی اہمیت دی جاتی ہے؟ پتھر کی مخالفت نہیں ہے، غیر اللہ کو پکارنے کی مخالفت ہے. حجر اسود اور بیت اللہ کے بارے میں دو باتیں ایسی ہیں کہ جو باقی ان پتھروں سے ان کو مختلف کر دیتی ہیں. ایک بات یہ ہے کہ جب ہم بیت اللہ یا حجر اسود کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہم صرف اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کی طرف ہمارا میلان ہوتا ہے. نمبر 1. شاید یہ پوائنٹ نمبر 2 ہے. پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے ایک ریلیجس سمبل کے طور پر ان کو حکم دیا کہ باقاعدہ ان کا اہتمام کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ جب ہم حج اور عمرے میں جائیں تو ہم اپنے اندر اللہ کی یاد اور اللہ کے ساتھ وابستگی کے لیے علامتی طور پر کچھ طریقے اختیار کریں. جو دوسرے پتھر ہیں جن کو کہ اسی مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے، ان میں 2 پرابلمز یہ ہیں. پہلی پرابلم یہ ہے کہ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ ہم ایسا کریں. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں عبادت میں بھی اب ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. مثال کے طور پر کہ کوئی آدمی اس بات کو رائج کرے کہ ہم جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں جس انداز میں، ہم نمازوں کا ایک دوسرا طریقہ اختیار کریں گے. جیسے مثال کے طور پر یوگا ایکسرسائز، ہماری یوگا ایکسرسائز میں بھی ہم اس بارے میں پرٹیکولر ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی دینی عنصر نہیں آئے گا. یہ پیورلی ایک صحت، ایک
سانس لینے کی ایکسرسائز کے طور پر اگر آپ کرتے ہیں تو کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مذہب دین میں عبادت پرستش کے ریچولز کیا ہونے چاہیے ان کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. اور سیکنڈلی جو پتھر بھی اللہ کے علاوہ ہندو ہیں یا اور لوگ جو پوجتے ہیں اس میں سے ہر بت کے پیچھے ایک غیر اللہ ہوتا ہے. ایک تو وہ بھگوان ہے نا, ایک وہ ایشور ہے, گاڈ, اللہ, جس کو سب مانتے ہیں کہ وہی خالق ہے, وہی مالک ہے. لیکن ان کے ہاں اس کے علاوہ اور بہت سے ہیں اور بت ان کے نمائندے ہیں اس تک پہنچنے کے لیے. تو اللہ نے جو بات بتا دی ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم سے ہے, اور جو اللہ کے حکم کے علاوہ ہے ان سے اگر ہم پوچھیں کہ بھائی آپ کوئی اللہ نے حکم دیا ہمیں بتا دیں, ہم اپنی کتاب نہیں کہہ رہے, آپ اپنی کتابوں میں بتا دیں, ہمارا اعتراض ختم ہو جائے گا. لیکن یہ بات کہ محض ایک ظاہری ایک مشابہت سے ہم کہیں جی وہ بھی یہ ہے اور یہ بھی یہ ہے, نہیں, یہ بات نہیں ہے. یہاں کا پتھر خدا کے حکم سے لگا ہے, وہ ایک علامت ہے اللہ کے ساتھ وفاداری کی, یعنی اس کو اللہ کا دایاں ہاتھ کہا گیا ہے. اس کو چوم کر جیسے قبائلی دور میں قبیلے کے سردار کے دائیں ہاتھ کو چوم کر اس سے وفاداری کا اظہار کیا جاتا تھا, اس کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی تھی, اسی طرح سے ہم عمرے اور حج میں جب جاتے ہیں تو ہم اس پتھر کو چوم کر یا اس کی طرف اشارہ کر کے اسی وفاداری کا اظہار کرتے ہیں. یہ اللہ نے ہمارے اندر اس چیز کو آپ سمجھیں کہ تازہ کرنے کے لیے, استوار کرنے کے لیے بتایا ہے. اگر کہیں کوئی اور ریلیجس ریچول ہے جو اسی طرح سے دعویٰ یہ ہے کہ اللہ نے بتایا ہے تو بتائیں. لوگ کرنے والے بھی یہ کہتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے, اس کا اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق. ڈاکٹر صاحب ایک اور پوائنٹ میرے ذہن میں کئی دفعہ آتا ہے, جب خانہ کعبہ پہلی دفعہ تعمیر ہوا, اسکوائر تھا, وہ ہو سکتا ہے اس وقت ایک نشانی یہ لگا دی گئی ہو کہ ایک چکر, آپ کو کیسے پتہ لگا پورا کاؤنٹ کرنے کے لیے, جب آپ وہ تو اس کے چاروں کونے ایک جیسے ہوں گے نا. بات آپ بھی ٹھیک ہے, لیکن اصل میں یہاں تو ایک ایڈیشنل چیز بھی شامل ہو گئی نا کہ آپ نے اس کو چومنا ہے, آپ نے اس کی طرف اشارہ کرنا ہے, اور پھر یہ کہ اس کے بارے میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے, یعنی سمبولیکلی. تو یہ بات صحیح ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک سٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹ بھی وہ ہے, لیکن ان ایڈیشن اس کی ایک اضافی حیثیت بھی ہو گئی. یہ جو اللہ کا دایاں ہاتھ والی ہے, یہ کہاں پہ قرآن میں اس کا مینشن ہے یا یعنی قرآن مجید میں تو اس طرح کی چیزیں سرے سے, یعنی حجر اسود کا بھی کوئی ذکر نہیں. قرآن مجید میں تو جتنے بھی حج کے ارکان ہیں ان میں بس اشارات ہیں. جو بات یہ ہے, یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طواف کیا اس میں جو دعائیں ہیں ان دعاؤں میں یہ ذکر ہے کہ وفام بعہدے, کہ تیرے عہد سے وفا ہم کرتے ہیں, یعنی اس طرح کا اشارہ ہے. ختم کریں اس کو, آج کا پروگرام. لیکن مجھے بھی سمجھ کیا کہ جب ابھی جو پڑھے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی کر کے وہ نظر نہیں آتے اور یہی امتحان ہے سب, تو پھر وہ سمبلائز کرنے کی ان کو کیا ضرورت نہیں, اللہ نظر نہیں آتا, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اور اللہ کے آئی لاسٹ دا بیٹل, اللہ کے شاعر جو ہیں ان کو اپنے اندر ایک جذبے کے ساتھ پیدا کرنا, اس کے لیے اللہ نے خود ہمیں بعض سمبلز دیے ہیں. اللہ پھر بھی نظر نہیں آتا, ان سمبلز سے ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس کی بہترین مثال شیطان کو کنکر مارنا ہے. یعنی وہ 3 بس وہ ہیں مونومنٹس جو کھڑے ہوئے ہیں علامتی طور پر, آپ ان کو پتھر مارتے ہیں, لیکن آپ جا کے کبھی حج کریں, اللہ آپ کو توفیق دے, تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ واقعی آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ شیطان کے خلاف جہاد کر رہا. تو یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے بعض اوقات اس مقصد کے لیے
ان علامات کے ذریعے سے. وہ جو میں نے بات کی تھی نا ظاہر والی، اوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، یہ میری تقریر تھی. اللہ نے ہم انسانوں کی اس ضرورت کا احساس ملحوظ رکھتے ہوئے حج اور عمرے میں اس کو کچھ نہ کچھ کور کیا اس طرح سے کہ اس کی توحید بھی مجروح نہ ہو اور یہ ضرورت بھی پوری ہو جائے. یعنی یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے، ہم بیٹھے ہوئے نا اس وقت اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، میں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں گا، لیکن آپ مجھ سے پوچھیں، کسی سے بھی پوچھیں کہ بھائی تمہیں ابھی موقع ملے تم جا کے عمرہ کرو، ایک بے اختیار آدمی کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا، یار اللہ تعالیٰ کے گھر میں جائیں گے. یعنی اس گھر کے اندر ایک ایسا ماحول ہے، اس کے سٹرکچر میں ایک اللہ نے ایسی وہ رکھ دی ہے اٹریکشن کہ جس میں جب آپ اس کو فیس کرتے ہیں تو آپ کے اندر اللہ کی یاد مزید نمایاں ہوتی ہے. تو یہ اللہ نے ہماری ضرورتوں کو سامنے رکھ کے کیا. اس میں یہ بڑی ایک پرابلم ہوتی ہے بعض اوقات دین کو ڈسکرائب کرتے ہوئے دین کا اصل بیان اور بیان کرنے والے کی وضاحت دونوں مکس اپ ہو جاتی ہے. اور میں آج کل ایک کوئی کرسچن ہیں جن کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ان کو سمجھاتے مجھے خود سمجھنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ سنت کیا ہے اور سنت اور حدیث میں فرق کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ اب وہ آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ دیکھو اصل چیز یہ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں حدیث بخاری میں ہے، حدیث مسلم میں ہے، اور جو اس میں ہے وہ صحیح ہے. اس کی خوبی کیا ہے؟ اس کی خوبی یہ ہے کہ بات بڑی نیٹ ہو جاتی ہے. ایوری تھنگ از بلیک اینڈ وائٹ. ادھر قرآن ہے، ادھر حدیث ہے. میں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جی ہر چیز کا نیٹ اینڈ کلین ہونا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اصل اصول یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کیا ہے، اور وہ جہاں دیا ہے وہاں سے ہم تک پہنچنا نظر آنا چاہیے. یعنی یہ بات کہ وہ نیٹ اینڈ کلین ہو گیا یہ ایک ثانوی چیز ہے. آپ کے سامنے بڑی نیٹ اینڈ کلین چیز آ گئی لیکن بات غلط ہے. آگے دیکھیں نا کتنی آسان چیز ہے. آپ کو کوئی مذہبی مسئلہ ہے، آپ پوپ کے پاس آ جائیں، پوپ آپ کا مسئلہ حل کر دے گا. کتنی اچھی صاف چیز ہے، ستھری چیز. ہمیں یہ تانا دیتے ہیں کرسچنز کہ تم مسلمان آپس میں لڑتے ہو اس لیے کہ تمہارے ہاں کوئی پوپ کی طرح کی انسٹیٹیوشن نہیں ہے. اگر تمہارے ہاں بھی ایک پوپ ہوتا تو تمہارے اختلافات ختم ہو جاتے، پوپ صاحب فرمان جاری کرتے اور مسئلہ ختم ہو جاتا. تو اصل میں یہ بھی ایک حجاب ہوتا ہے. تو اصل چیز کیا ہے کہ آپ کو اللہ نے جو کچھ بتایا ہے اس کو آپ ویسے ہی من سمجھیں، چاہے وہ بظاہر آپ کو دوسرے کے مقابلے میں کم نیٹ نظر آ رہا ہے. کم نیٹ نظر آ رہا ہے اس کی وجہ ہماری کوئی کوتاہی ہوگی، لیکن کسی چیز کے سائنٹیفک طریقے سے پریزنٹیشن کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ دینی لحاظ سے بھی ٹھیک ہے. اس لیے کہ دین اللہ کا ہے، دین اللہ کے پیغمبر کا ہے. جو انہوں نے دین دیا ہے اسی کو دین مانا جائے گا اور اس کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ وہ وہاں سے آئے. باقی سب چیزیں ثانوی، اور ہماری آپس کی بحث ڈسکشن بھی اسی بنیاد پر ہونی چاہیے. اس میں ہم اختلاف بھی کر سکتے ہیں مگر اختلاف کی بنیاد یہی ہونی چاہیے کہ اچھا یہ انہوں نے ایسے دیا ہے یا ایسے دیا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ ہم اپنی اپنی بات کو سمجھیں گے، بعض اوقات سمجھنے میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں. جی اللہ تعالیٰ تو 22 نہیں نہ وہ فیوریٹزم کرتے، لیکن یہ بات میں بچپن سے سنتی آ رہی ہوں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا بنائی گئی، اور تو وہ چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ سارے ہی تو ان کے پہلی بات جو ہے نا وہ تو یعنی تقریباً گپ ہے. یعنی یہ اگر کوئی کہیں بیان ہوئی ہے تو قرآن میں تو سرے سے نہیں ہے. اتنی بڑی بات کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا ہے، اس کو تو قرآن میں ہونا چاہیے تھا. نہ صرف یہ کہ یہ قرآن میں نہیں ہے بلکہ حدیث کے اول درجے کی، دوم درجے کی، سوم درجے کی کتابوں میں بھی. تو یہ آپ سمجھیں کہ جیسے ہوتی ہے نا ایسی گپ شپ اڑی ہوئی باتیں. لیکن بتاتے نا
आदम ने आंखें खोली तो लिखा हुआ था उस पे ला इलाहा जी, जी। इल्लल्लाह लोगों मुहम्मदुर से सेक्ट बने हुए चूँकि ये हमें बहुत पसंद आती हैं, रसूलुल्लाह। और पसंद क्यों आती हैं, इसमें हमारा अपना तकब्बुर है कि हम सबसे सुपीरियर नज़र आते हैं, हमारे पैगंबर सुपीरियर हैं तो हम सुपीरियर हैं। दूसरी जो बात है वो अल्लाह ताला ने क्लियर कर दी कि ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुली, हम रसूलों में से किसी की बारे में भी फ़र्क नहीं करते, तफरीक नहीं करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को डिस्करेज किया है। आपकी जो इस बारे में ऑथेंटिक बात आपकी तरफ से सामने आई है वो ये है कि आपको दूसरे रसूलों पर बाज़ मामलात में फ़जीलत हासिल। उसकी सारी तफसीलात तो मेरे जहन में नहीं है, उनमें एक बड़ी नुमायाँ तरीन बात यह है कि हुज़ूर आखिरी रसूल, आखिरी नबी, ये आपकी फ़जीलत है। लेकिन कुरान ने ये कहा कि तिलकर रसूल फ़द्दलना बाज़हुम अला बाज़, ये जो रसूल हैं हमने इनमें बाज़ों को बाज़ों पर बाज़ मामलात में फ़जीलत दी। ये बात कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कलाम किया, ये मूसा अलैहिस्सलाम की फ़जीलत कुरान ने बयान की है। ये बात कि मसीह अलैहिस्सलाम को गैर मामूली मोजज़ात मिले, ये मसीह अलैहिस्सलाम की फ़जीलत कुरान ने बयान की है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। जहाँ तक आपके अपने कंडक्ट का ताल्लुक़ है, आपके बारे में ये जान लें कि आपसे कहा गया कि हम आपके लिए नमाज में दुआ करना चाहते हैं, तो आपने क्या दुआ सिखाई, जिसको आप दुरूद इब्राहिमी कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम, जैसे तूने उनके ऊपर रहमतें नाज़िल फरमाई। दूसरा वो वाक़या है कि किसी साहिब ने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब किया कि अस्सलामु अलैका या खैरल बरिया, सलामती हो आप पर ए इंसानों में सबसे, इंसानी मखलूक़ात में सबसे बेहतर, सबसे आला। तो आपने उनकी तरफ निगाह उठा के फरमाया तिलका इब्राहीम खलीलुल्लाह, वो तो इब्राहीम अल्लाह के दोस्त थे। ये अब आपकी आजिज़ी का इजहार है। आपने फरमाया कि मुझे तुम यूनुस से भी अफजल करार देने की कोशिश मत करो। हज़रत यूनुस के बारे में आता है ना कि उनसे एक गलती हो गई कि वो जल्दी हिजरत कर गए और फिर उनको सज़ा मिली, तो आपने इससे मना किया है। लेकिन लोग मना नहीं होते, उसकी वजह यह है कि लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो जिसको मानते हैं वही सबसे अफजल हो, कायनात भी उन्हीं के लिए बनाई जाए, और क़यामत के रोज़ वो जिसके बारे में फ़ैसला करें कि वो कामयाब हो जाए, वो कामयाब हो जाए, और ये सब कुछ इसी से तो कुरान रोकने के लिए आया। तो सर लेकिन वो कहते हैं कि जो कलमा है तो देखिए उसमें एंड में सिर्फ आप वसल्लम के बारे में हम बात करें, नमाज में भी पढ़े तो उन्हीं का जिक्र आ रहा है दरूद से पहले, तो एक तरह से ये भी कि उसकी वजह ये है कि अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम भी आएँ तो उनको भी वही कलमा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में पैदा होता तो मैं उनका कलमा पढ़ता। ये तो दौर की बात है ना, आप जिस दौर में पैदा हुए हैं, ये दौर अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर क़यामत तक का दौर, ये हुजूर की नबूवत और रिसालत का दौर। चलिए अब ख़त्म करें इसको। क़ूलू क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह। सर नेक्स्ट वीक महमूदी को कब ले जाइए? ओके। उनको कुरान पाक मिल गया